السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سی اے ڈی نیوز نیٹ ورک اسلام آباد۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں وا فیکٹری وا کینٹ وارڈ نمبر 2 کنٹونمنٹ بورڈ، جہاں پر میرے ساتھ حافظ شکیل صاحب وارڈ نمبر 2 کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ ایک کینڈیڈیٹ جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کے باعث یہ ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے اور یہ سیٹ خالی ہوئی ہے۔ اور یہ جو حافظ شکیل صاحب ہیں، یہ سیاسی و سماجی شخصیت ہیں، اور یہاں پر ان کا جو منشور ہے وہ انہی سے ہم پوچھیں گے۔ جی حافظ صاحب، آپ یہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، تو آپ کا بیسک جو ہے وہ منشور کیا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جو کنٹونمنٹ کا معیار ہے اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں جو الیکشن کے لیے آپ کو کھڑا کر رہے ہیں، منتخب کر رہے ہیں، تو کیا آپ ان کے معیار پر پورا اتریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، سب سے پہلے تو میں قاسم صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اعتماد کیا اور میرے انٹرویو کے لیے آپ حاضر ہوئے ہیں، اور اس کے بعد میں اپنی تحریک لبیک کی جتنی بھی ہماری اعلیٰ قیادت ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے اور مجھے ٹکٹ سے نوازا۔ تو میں چونکہ ایک مزدور طبقے سے میرا تعلق ہے، اور یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ مڈل لیول لوگ رہتے ہیں، تو ان کے کئی ایسے معاملات ہیں جن کو حل کرنے کے لیے میرے سمیت ہم لوگ ان لوگوں کے پاس جاتے رہے ہیں، تو ہماری کوئی بات نہیں سنی گئی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور ہم نے اس کی باقاعدہ طور پر سروے بھی کیا ہم نے، اور سروے رپورٹ کے مطابق آپ جو مڈل طبقہ ہے یا چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹے دکاندار ہیں، گورنمنٹ ملازم ہیں، ان کے کوئی بھی کام ہوتے ہیں نادرا سے ریلیٹڈ، آفس سے ریلیٹڈ، اسپتال سے، وہ آپ دن رات جو ہے وہ کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ پچھلا الیکشن جو ہے وہ ہار گئے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بس اصل میں یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں نا، وہ ایک نظریاتی زیادہ تر ووٹ دیتے ہیں لوگوں کو۔ تو میں اس بات پہ تھوڑی سی لوگوں کی توجہ یہ دلوانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو یہ جو نالی گلی محلہ سڑکیں اس طرح کی رف سیاست سے نکل کے تھوڑا سا اپنا لیول چینج کرنا پڑے گا۔ دینی معاملات میں بھی ہمیں کچھ معاملات واضح کرنے پڑیں گے۔ پھر جو لوگ کنٹونمنٹ بورڈ کے حوالے سے جب اوپر جاتے ہیں، تو آج ووٹ لینے کے لیے جب مثلاً آج میں اپنی بات کر دوں، آج مجھے ووٹوں کی ضرورت ہے، تو میں آج آپ لوگوں میں آؤں گا، لوگوں کی منتیں کروں گا۔ کل جب میں کونسلر بن جاتا ہوں تو میں اپنی گاڑی کا شیشہ بھی نیچے نہ کروں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے پچھلی دفعہ مجھے 1354 ووٹ دیے اور مجھ پہ اعتماد کیا، اور ابھی بھی میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اعتماد کریں۔ انشاءاللہ آپ کے تمام معاملات کو حل کرنے کے لیے میں اعلیٰ قیادت تک جاؤں گا، اور انشاءاللہ جتنی میرے سے کوشش ہو سکی میں ایفرٹ کر کے آپ لوگوں کے تمام مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ لیکن ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو مذہبی ٹھپا ہے وہ اسے ایک نام دیا جا رہا ہے کہ جو بھی مذہبی جماعت ہے وہ آگے گروتھ نہیں کر رہی، ان کی ورتھ کمزور ہو رہی ہے، اور نہ ہی وہ ابھر کر اس طرح سامنے آ رہے ہیں جس طرح کہ ہمارا یہ اسلامی ملک ہے پاکستان، ایک کلمے کی بنیاد پہ بننے والا ایک بڑا طاقتور ایٹمی پاور ملک ہے، لیکن اس طرح کے مفادات ہم اسلامی جماعتوں سے حاصل نہ کر سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو اپنے ملک کی یہ بد نصیبی سمجھوں گا کہ ہمارے ملک میں پہلے دن سے ہی اسلامی قانون نافذ نہ ہو سکا۔ ہم لوگوں کو ملا برٹش لا، برطانیہ کا قانون ہم لوگ لے کے چلے، ہمارے بڑوں نے یہ غلطیاں کی، انہوں نے بھی پھر ان دنیاوی پارٹیوں پہ زیادہ تر توجہ کی اور انہی پہ اعتماد کیا، اور ان کو استعمال کیا جاتا رہا، ہمارے بڑوں کو استعمال کیا جاتا رہا اور ہمیں دین سے دور رکھا گیا۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ آج ہم لوگ دین سے بھی دور ہیں، اور ہم لوگوں کو اسلامی قانون کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں کیا معاملات ہیں۔ ہمارے بڑوں نے بھی یہی غلطیاں کی، اور میں یہ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ایک دینی جماعت پہ اعتماد کریں، اور انشاءاللہ ابھی بھی لوگوں نے اعتماد کیا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آئندہ کے لیے میں لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس جماعت پہ اعتماد کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی کے تمام معاملات کو حل کرنے کے لیے یہ بھرپور طریقے سے انشاءاللہ کوشش کرے گی۔ اچھا، جس جذبے اور محنت سے آپ نے بھرپور کوشش جاری و ساری رکھی ہوئی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ ضمنی الیکشن ہے یہ آپ جیت پائیں گے؟ انشاءاللہ جی، ہمیں پورا یقین ہے اس بار کہ لوگ ہمارے پہ اعتماد کریں گے، اور انشاءاللہ ہم اللہ پاک کی مہربانی سے یہ سیٹ جیتیں گے، اور اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے ہمیں یہ جو سیٹ ہے وہ اللہ پاک ہمیں انشاءاللہ اپنے حبیب کے صدقے میں تحفے میں اللہ پاک دیں گے انشاءاللہ۔
اچھا، آپ کی کمپین میں اور باقی جو جماعتیں ہم دیکھتے ہیں ان کی کمپین میں کیا فرق ہے؟ آپ کی جو کمپین ہے اس وقت جو الیکشن کنٹونمنٹ بورڈ کے حوالے سے ہے وارڈ نمبر 2 میں، اس کی کیا کوئی خصوصیات ہے، کوئی نمایاں خصوصیات آپ بتائیں جی، گے؟ تو میں یہ بات سب سے پہلے اس ضمن میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اپنے وارڈ کے لوگوں کو میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جب پچھلا رمضان شریف آیا تو یہاں پسماندہ لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، مزدور طبقہ ہے زیادہ تر، تو کسی پارٹی کو یہ توفیق نہیں ہوئی، کسی نے یہ کوشش نہیں کی کہ یہاں غریبوں کے ساتھ کوئی مدد کی جائے. تو الحمدللہ تحریک لبیک نے یہ پورا تعاون کیا. راشن ہم لوگوں نے پنڈی سے خریدا اور اسی ریٹ پہ، جس ریٹ پہ ہم لوگوں نے خریدا اسی ریٹ پہ ہم لوگوں نے یہاں غریب لوگوں میں تقسیم کیا. یہاں تک کہ لوگوں کے ساتھ بھرپور تعاون بھی کیا گیا، اپنے پلے سے بھی دینا پڑا تو غریب لوگوں کے ساتھ مدد کی گئی. اس کے بعد آیا سیلاب کا سلسلہ، تو سیلاب میں بھی کوئی سیاسی پارٹی میدان میں نہیں اتری. ہم لوگوں نے بھرپور کوشش کی ہے، لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون بھی کیے ہیں. دن میں سارا دن، رات کو دیر رات گئے تک بھی ہم لوگوں نے اس میں سیلاب زدگان کے لیے کوشش کی، فنڈز اکٹھے کیے، اور جو روزمرہ کے استعمال کی جتنی چیزیں تھیں اس میں ہر چیز کو اکٹھا کر کے تو یہ پسماندہ علاقوں میں ہم لوگوں نے جو لوگ اس میں سیلاب زدہ لوگ جو تھے ان کے ساتھ ہم لوگوں نے الحمدللہ پورا تعاون کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا، چونکہ یہ آرمی کا ایریا ہے، وا فیکٹری ہے اور فوج کے انڈر محکمہ ہے، اور کینٹ بورڈ بھی جو ہے اس کے اوپر بھی آرمی کے کمانڈر جو ہیں وہ تعینات ہیں، تو آپ کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا تو نہیں؟ کیونکہ آرمی ایک سیکوینس، ایک قانون کے مطابق دائرہ کار میں رہ کر تمام کام کرتی ہے، تو اس میں کیا آپ کو کوئی دینی جماعت ہونے کی وجہ سے کوئی مشکلات تو نہیں ہیں؟ جی انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ ہمیں کوئی مشکلات نہیں ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وا کینٹ کا علاقہ ہے، یہاں پہ رہنے والے ہر بندے کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ آرمی کے انڈر ہیں، لیکن آرمی ہماری زیادتی نہیں کرتی ہمارے ساتھ. اس کے باوجود بھی کنٹونمنٹ بورڈ کے علاقے میں جو کسی بندے کا کوئی مسئلہ ہوگا ہم لوگ اس کو لے کے اوپر تک جائیں گے. اس میں یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آرمی کے ایریے میں کچھ مشکلات ہوتی ہیں، لیکن سب لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ یہاں ہم لوگوں نے ایک قانون، ایک دائرے کے اندر رہنا ہے. تو کنٹونمنٹ بورڈ کے حوالے سے جو لوگوں کے کوئی معاملات ہوں گے، کچھ نادرہ کے آفس کے مسئلے ہوتے ہیں، کچھ سکولز میں داخلوں کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، کچھ یہ بچوں کے فارم وغیرہ بننے کے جو کوئی مسائل ہوں گے، اس میں یہ دیکھا گیا ہے، سنا گیا ہے کہ لوگ کونسلر وغیرہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ لوگ بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے. تو انشاءاللہ ہم ایسا نہیں کریں گے. اگر ہمارے پہ اعتماد کیا گیا، اگر ہمیں یہ سیٹ ملی تو انشاءاللہ ہم اپنے حلقے کی عوام کے ساتھ پورا تعاون کریں گے اور ان کے مسائل کو لے کے تو اعلیٰ قیادت تک جا کے ان کے مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اچھا، آپ کینٹ بورڈ الیکشن کے حوالے سے اور اپنے حوالے سے اور یہ جو عوام ہے اس کو آپ کیا خصوصی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں خصوصی پیغام یہی دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ اس دنیاوی سیاست سے نکلیں، کوشش کریں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. آنے والا وقت بہت مشکل آ رہا ہے. ہم لوگ دین سے دوری کی وجہ سے ہم لوگوں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ ہم لوگوں کو روڈوں پہ اپنی عورتیں بغیر پردے کے گھومتی نظر آتی ہیں. ہمارے مسائل اس طرح کے ہیں کہ دین سے دوری کی وجہ سے ہم لوگ دن بدن دنیاوی مسائل میں اس دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں. میں لوگوں سے یہ گزارش کروں گا اس دینی جماعت پہ اعتماد کریں اور اس دینی جماعت کو اوپر لانے کے لیے پوری کوشش کریں تاکہ ہماری زندگی کے تمام مسائل دین کے مطابق حل ہوں اور الحمدللہ ہم لوگ آخرت میں سرخرو ہو سکیں. ناظرین، جیسا کہ آج ہم حافظ شکیل صاحب جو کہ وا کینٹ وارڈ نمبر 2 سے کنٹونمنٹ بورڈ کے ممکنہ الیکشن جو کہ ضمنی الیکشن ہیں وہ لڑنے جا رہے ہیں، اور ان کی کمپین جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہے کیونکہ وہ ایک سماجی کارکن بھی ہیں، سیاسی کارکن بھی ہیں، اور ان کا جو اخلاق اور ان کی جو تربیت ہے وہ انتہائی خوش مزاج اور خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں. اور آج کا ان کا جو خصوصی پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلے کرنے ہوں گے، یہی کامیابی اور کامرانی ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیں قاسم منیر، کیمرہ مین اویس کے ساتھ.